لسنرز اینڈ ویورز، فرینڈز اینڈ فیلوز، السلام علیکم۔ اکثر ہم سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے پیارے کو گھر میں رکھ کر علاج کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں آج آپ کو دوں گا۔ نشے کی جو بیماری ہے نا، وہ باقی بیماریوں سے تھوڑی ہٹ کے ہے، اس لیے آپ اس کو گھر کے اندر قید کر کے باندھ کر علاج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے بھی ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ہوگا کیا؟ یا تو وہ خود کو نقصان پہنچا لے گا یا آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اصل میں یہ کسی کو قید کر کے، کسی کو باندھ کر آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ علاج ہے۔ اصل میں جو علاج ہے وہ اس کو میڈیکیشن، سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، نہ کہ قید کی۔ آپ نے تو اس کو قید کر لیا، جو اس کو مشکلات آنی ہے، جو اس کو طلب ہونی ہے، جو اس کو کریونگ ہونی ہے، وہ کون دیکھے گا اور وہ اس کو کیسے فیس کرے گا؟ باڈی کے اندر جو نشہ ہے نا، وہ اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اب جب وہ اس کو چھوڑتا ہے یا چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو گھر کے اندر باندھ کر، قید کر کے اس کا علاج نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کے اندر تبدیلی آئی ہوئی ہے، غصہ، لڑائی جھگڑا، چڑچڑا پن، وہ آپ باندھیں گے وہ مزید بڑھ جائے گا، وہ آپ کے مزید خلاف ہو جائے گا۔ آپ اگر اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی خود کی بھی سوچ بدلیں۔ اس کو تو زندگی دے رہے ہیں تو خود کو بھی تھوڑی سی سوچ دیں، خود کی بھی سوچ تبدیل کریں۔ وہ کیسے؟ آج کل کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے پاس موبائل ہوگا، موبائل اٹھائیے اور نیٹ پر سرچ کیجئے، آپ کو بے شمار آپ کو نشے کے سنٹر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ قید کرنا، اس کو باندھنا، اس کے اوپر ظلم کرنا، تشدد کرنا، یہ علاج نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ڈاکٹر، کوئی سائیکالوجسٹ، کوئی سائیکیٹرسٹ آپ کو ایسا کرنے کے لیے آپ کو کہے گا۔ ایک میرا یہاں پر سوال ہے آپ سے، جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو باندھ دیں، اس کو قید کر لیں، ذرا ان سے ایک سوال کر کے اور اس کا جواب مجھے دیجئے گا کہ آپ نے ایسا کر کے کتنے فیصد لوگوں کا علاج کیا ہے؟ یا ایسا ممکن ہے علاج ہو جاتا ہے؟ ذرا اس سوال کا مجھے جواب دیجیے گا۔ اس سوال کا جواب نہ میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر جو نشے کے مریض ہوتے ہیں، جو نشہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کو طلب ہوتی ہے، ان کو کریونگ ہوتی ہے۔ جب تک وہ اپنی طلب اور کریونگ پوری نہیں کریں گے، اس وقت ان کو سکون نہیں آئے گا، ان کو چین نہیں آئے گا، ان کو نیند نہیں آئے گی، ان کو الٹے شروع ہو جائیں گی، پخانے لگ جائیں گے، وہ منہ سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، ان کے پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، ٹھنڈا وغیرہ۔ وہ خود کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے اچھا ہے آپ فون اٹھائیں اور سرچ کریں اور مکمل معلومات اکٹھی کر کے اس کو کسی اچھے سے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کرائیں اور اس کو ایک نئی زندگی دیں اور خود کو ایک نئی سوچ دیں۔ آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی جان بچ جائے گی اور آپ کو ایک نئی سوچ مل جائے گی۔ جب وہاں پر جائیں گے تو مزید آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی، اس کی تو ہوگی، اس کو ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ نے دیکھنا ہے۔ جیسے اس کا بیہیویئر چینج ہوگا، اس کی سوچ چینج ہوگی، ایسا ہی آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ضرورت ہے ایک اچھی سوچ کی۔ اس لیے اپنی سوچ تبدیل کریں اور اس کو اور خود کو ایک اچھی زندگی دیں، جیسا آپ اس کو دے رہے ہیں خود کو بھی اچھی سوچ دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔